رشتہ دل کا ایپیسوڈ نمبر 3۔ رات کو اہل کے کمرے میں لیٹے حوریہ اپنی زندگی میں آنے والے اس پڑاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیسے ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ صبح تک وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی بدقسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، وہ لڑکی جس کی زندگی جہنم سے بھی بری ہونے والی تھی، اور اب وہ اس عالیشان گھر میں ایک فوجی کی بیوی، اس کے بچے کی ماں کی حیثیت سے موجود تھی۔ سب کچھ اسے بہت ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں نہ دیکھا میں نے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج صبح تک تو میں بالکل تنہا اکیلی تھی، اور اب کچھ ہی گھنٹوں میں اتنے سارے رشتوں میں بندھ گئی ہوں۔ اگر انہیں سچ پتہ لگ گیا تو انہوں نے تو میری جان نکال لینی ہے، کہیں مجھے جاسوس سمجھ کر پھانسی ہی نہ دے دیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ پہلے تھوڑی مشکلات تھیں زندگی میں، جو اب یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ میں صبح ہی انہیں ساری سچائی بتا دوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن میں کدھر جاؤں گی؟ باہر چچا مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو پھر تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کسی کوٹھے پہ ہی بیچ دے۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، یہاں کم از کم میری عزت تو محفوظ ہے نا، اور ویسے بھی انہیں کون بتائے گا میری سچائی سوائے میرے یا ان کے بیٹے کے، اور وہ تو 3 سال سے پہلے نہیں آئے گا، تب تک تو میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، ابھی میرے لیے یہ سب محفوظ جگہ ہے۔ ایک فوجی کی بیوی پر کون بری نظر ڈالے گا؟ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اس کے آنے سے پہلے ہی میں ادھر سے چلی جاؤں گی۔ بچے کی رونے کی آواز پر حوریہ کو مختلف سوچوں سے نکلنا پڑا۔ دودھ پلانے کے بعد حوریہ فیڈر دھونے کے لیے اٹھی تو سامنے دیوار پر لگی میجر آہل کی تصویر دیکھ کر رک گئی۔ تصویر میں میجر آہل فوجی یونیفارم پہنے، سر فخر سے اٹھائے، بہت شاندار لگ رہا تھا، بالکل کسی خوبصورت شہزادے کی طرح، جس کی آنکھوں میں دنیا کو فتح کرنے کا عزم ہو۔ ایسی ہی ایک تصویر بیڈ کے سائیڈ ڈرا میں بھی رکھی تھی۔ حوریہ اس کی دیوار پر لگی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہاں تمہارے گھر میں ایک لڑکی تمہارے نام پہ رہ رہی ہے، تم وہاں دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہو، اور یہاں کوئی تمہاری دنیا میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا تم اس کے لیے مجھے معاف کر سکو گے؟ تصویر کی بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر سر جھٹک کر حوریہ فیڈر دھونے چلی گئی۔ اگلی صبح حوریہ کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ ساری رات وقفے وقفے سے اٹھ کر بچے کو دودھ پلانے اور بار بار جاگنے کی وجہ سے اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بچے کو کمبل سے اچھی طرح ڈھانپ کر اور اطراف میں کشن رکھ کر فریش ہو کر وہ باہر نکل آئی۔ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر دوسری منزل پر تھا اور کچن نیچے۔ کچن میں آ کر چائے بنائی اور باہر ہال میں بیٹھ کر پینے لگی۔ تبھی ہاتھ میں اخبار لیے کرنل صاحب آئے۔ انہیں دیکھ کر حوریہ نے چائے کا کپ میز پہ رکھا اور انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش دلی سے دیا۔ حوریہ کو کل کی نسبت آج ان کا لہجہ تھوڑا بہتر لگا۔ تبھی اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ چائے پئیں گے؟ نہیں بیٹا، میں پی چکا ہوں۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کہے۔ اسے ان کے رویے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہیں، پسند کی شادی کی وجہ سے۔ اگر بیٹے سے ناراض ہیں تو بہو سے بھی ہوں گے، اور حوریہ ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک اس نے ادھر رہنا تھا۔ اس گھر کے لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ اس نے رات کو ہی کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ ان کے رحم و کرم پر تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بات بڑھانے کی خاطر حوریہ نے پوچھا۔ میں روز ناشتہ 8 بجے ہی کر لیتا ہوں۔ ان کے جواب پر حوریہ کو اچانک شرمندگی نے آ گھیرا اور وہ کہنے لگی، میں بھی روز جلدی ہی اٹھ جاتی ہوں، لیکن رات کو حامد بار بار اٹھ رہا تھا، نیند ہی نہیں پوری ہوئی، لیکن میں کوشش کروں گی کل سے ناشتے میں آپ کا ساتھ دوں۔ حوریہ کی بات سن کر کرنل صاحب مسکرائے اور اخبار کا پیج الٹتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں بیٹے، چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، آپ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھا کریں، کرنل صاحب نے نرمی سے کہا۔ لیکن ان کی بات سن کر حوریہ مسکرا بھی نہ سکی، کیونکہ اس کی نظریں اخبار کے صفحے پر لکھی ایک خبر پر تھیں۔ وہ خبر پڑھ کر حوریہ ساکت ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی اسے اس سب کی امید نہ تھی۔ وہ کرنل صاحب سے اخبار لے کر پوری خبر پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ان سے مانگنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کرنل صاحب کا فون بجنے لگا اور وہ اخبار میز پر رکھ کر کال سننے کے لیے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حوریہ نے اخبار اٹھایا اور وہ خبر بار بار پڑھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قسمت یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے،
اس کی مشکلوں کا خاتمہ یوں اتنی جلدی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ اس خبر کے مطابق رات جوئے کے اڈے پر جواریوں کی لڑائی میں 2 لوگ مارے گئے، جن میں سے ایک اس کا چچا تھا۔ مرنے والوں کی تصاویر بھی ساتھ میں تھیں۔ حوریہ بار بار خبر پڑھ کر اپنے آزاد ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اب میں آزاد ہوں، اب میں کھل کر سانس لے سکتی ہوں، اب مجھے ڈر رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں ابھی انہیں ساری سچائی بتاتی ہوں اور یہاں سے چلی جاتی ہوں، ہاں، اس سے پہلے کہ میجر آ کر مجھے جاسوس یا دہشت گرد سمجھ کر پھانسی پر لٹکا دے۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حوریہ اپنے مستقبل کی سوچوں میں گری تھی، تبھی کرنل صاحب آئے اور حوریہ سے کہنے لگے، بیٹا آپ جا کر جلدی سے تیار ہو جائیں اور بچے کو بھی تیار کر دیں۔ میری بہن اور ان کی فیملی آ رہی ہے آپ سے ملنے۔ شاباش، جلدی کریں، وہ راستے میں ہیں۔ بابا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز میری بات سن لیں۔ حوریہ نے سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن تبھی حمد کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی اور حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ بیٹا آپ جائیں، پہلے ہمارے پوتے کو تیار اور خود بھی تیار ہو جائیں، مہمان بس آتے ہی ہوں گے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بات سن کر حوریہ سر ہلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں چھوٹا سا حمد رو رو کر یہ احساس دلا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اسے حوریہ کی ضرورت ہے۔ بچے کو دیکھ کر حوریہ کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ بچہ تھا بھی بہت پیارا، گورا گورا اور نرم و ملائم، لیکن قدرے کمزور۔ ایک دن میں ہی حوریہ کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، اور لگاؤ سے بھی زیادہ ہمدردی۔ حوریہ کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس کی قسمت میں خوشیوں کے لمحات بہت کم مدت کے لیے آتے ہیں۔ کیا سچ میں ایسا تھا؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا۔